اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس چل رہی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے لے کے آیت نمبر 103 تک موضوع کے مطابق 5 آیات ہیں، اور یہاں پہ 11ویں سپارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا ہے۔ کل اس کا آخری رکوع اور کل انشاءاللہ صورت مکمل ہو جائے گی، پرسوں اس کا خلاصہ ہوگا۔ اللہ حق بات بیان کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مشہور واقعات قرآن کے اندر، جیسے کل میں نے بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اگر ہے تو وہ سب سے زیادہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آج پڑھیں گے، یہ بہت کم ہے۔ ٹوٹل قرآن میں 3 4 5 جگہوں پہ، سورہ صافات کے اندر، سورہ اس کے اندر نون کے اندر غالباً، اور نون کے اندر، اور یہاں پہ اس صورت یونس کے اندر، اور 2-3 جگہوں پہ اس کا ذکر ہے۔ اور یہ بہت قرآن سارا ہی مزے کا، لیکن یہ بہت مزے کا قصہ ہے۔ اور ہر قصے کے اندر اللہ کفار جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کہ جی یہ بس نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو کچھ نہیں ہے، بس صرف پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ حالانکہ قصے کہانیوں کے اندر ہی جس کو کوئی چیز، ابھی بزرگ آپ سارے ماشاءاللہ صفدر صاحب، عائش صاحب، عاشق صاحب، یہ آپ 70 سال 80 سال 65 سال آپ کی عمر ہے، آپ مجھے یا بچوں کو یا کسی کو کوئی نصیحت کریں گے تو اپنے کسی تجربے عمر کی بنیاد پہ کریں گے۔ پچھلے کسی واقعہ جو آپ نے جہاں پہ کوئی ٹھوکر کھائی ہوگی، کوئی کہیں پہ تکلیف یا کوئی نقصان اٹھایا ہوگا، تو وہاں پہ جا کے وہ آپ بتائیں گے کہ یار آپ اس نقصان سے بچیں، میں نے 25 30 35 سال کی عمر میں یہ غلطی کی، میں نے یہ نقصان کیا، آپ اپنا یہ نقصان نہ کریں۔ لیکن اب جو سمجھنے والا ہوگا وہی اس سے سمجھے گا، جو سمجھنے والا نہیں ہے پھر اس کے لیے ماں باپ اور بزرگ اور بڑے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ٹھوکر کھا کے ہی سیکھنا ہے۔ یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نقصان سے بچ کے سیکھے، ہمارا تجربے سے فائدہ لے، مگر یہ ٹھوکر کھا کے ہی اپنا نقصان کر کے ہی سیکھنا چاہتا ہے۔ تو ان موضوعوں کے اندر، قصوں کے اندر ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہم بغیر نقصان کے اس کے اندر سے سبق حاصل کر لیں۔ تو وہ کفار مشرکین جو نہیں ماننے والے ہیں، ان قصوں کے اندر سے جو سبق ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اندر سے سبق حاصل کریں۔ جو اس قصے کے اندر ایک بڑا مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرا ایک اپنی جو ناقے سے نمکل ہے، ہر قصے کے اندر جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ ہر قصے کے اندر ہمیں صرف اللہ نے ایک دعا دے دی ہوتی ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا، اللہ جی مجھے آگ سے محفوظ فرما۔ یونس علیہ السلام، اللہ جی مجھے کشتی اس مشکل سے۔ ہر قصے کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے جی ہمیں دعا اللہ دیتا ہے۔ وہ دعا نبی نے مانگی ہے، کسی عام بندے نے نہیں مانگی۔ اور نبیوں نے بھی یہ امید اور خواہش کی ہے کہ اللہ جی ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنا۔ اگر اس نبی نے یہ دعا مانگی ہے اور ہم اس نبی کی دعا سمجھ کے، اور ہم تو محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم مانیں گے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ ہمیں نہیں نوازے گا۔ یہ مقصد ہے ان قصوں کا بیان کرنے کا، جو میری ادنا سی سوچ اور رائے۔ مزید اس قصے کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر سے موتی اور نور سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم، صرف ایک پوری شریعت، پوری قوموں کے اندر ایک یونس علیہ السلام کی قوم ہے
ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے یا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ کی موت جو ہے روح نکلتی ہوئی نرد میں پہنچ جائے، جب آپ فرشتے کو اگلے معاملات کو خود دیکھ لیں تو اس وقت آپ کی توبہ قبول ہے نہیں ہے. یعنی جب عذاب فی الواقع آنا امر ہو جائے، عذاب آنا شروع ہو جائے، اس وقت کوئی توبہ کرے توبہ قبول ہے سوائے یونس علیہ السلام. اور یونس علیہ السلام کی توبہ اس وقت میں قبول ہوئی ان کی قوم سے، سوائے ان کی قوم کے. اللہ یہ فرما رہا ہے فلولا کانت قریہ، سوائے ان کی قوم کے کوئی ایسی بستی نہیں ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ آمنت وہ ایمان لائے ہوں فنفعہا تو ان کے ایمان نے انہیں نفع دیا ہو، ایمانوہا الا قوم یونس مگر وہ صرف یونس علیہ السلام جنہوں نے عذاب فی الواقع ہو گیا. نبی نے یہ کہہ دیا، یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ 3 دن بعد آپ کے اوپر عذاب آ جائے، اور خود یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے نکل گئے کہ اب ادھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا نہیں. واحد نہیں. اس دن میں نے کچھ شاید ہفتہ 10 دن پہلے ایک قصہ آپ کو سنایا کہ ایک بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وقت کی قلت موضوع چاہیے وہ اب مختصر بات یہ کہ اللہ نے فرمایا جو موسیٰ فلاں جگہ میرے پیارے کا جنازہ، سارے اکٹھے ہو گئے، تو بڑا گناہگار تھے. اللہ نے کہا اللہ جی یہ تو سارے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرا دوست ہے میرا پیارا. فرمایا میں نے جو کہا ہے وہ یہی ہے، یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے لیکن جب مرنے لگا ہے اس نے ادھر ادھر ہر جگہ نظر دوڑائی، اسے کوئی نہیں نظر آیا. اس نے کہا اللہ جی میرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں نے جو کیا مجھے معاف کر دیں. میری رحمت کو جوش آیا، میری رحمت کی گوارا نہیں کیا، میں نے اس بندے کو معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا. اور تجھے کہا ہے موسیٰ تو جا اپنے بندے لے کے جا اور تو اس کا جا کے چلا بخشنے پہ آتا ہوں تو میں اس طرح بخشتا ہوں. انہی کے دور کا ایک واقعہ ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی، کیا تھا معاملہ تھا جناب، سارا علاقہ ساری بستی ساری لوگ اکٹھے ہو کے جناب دعا مانگے. اللہ نے فرمایا نہیں دوں گا، ایک بندے کے کو ان میں سے بیچ میں سے نکل جائے میں تمہارے اوپر بارش کر دوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جی کوئی ایک اللہ کے قوم میں کوئی ایک بندہ جس کے گناہ کی وجہ سے وہ نکل جائے خود ہی. اب اتنے بندوں میں ہر ایک کو اپنے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں. یہ باتیں عام نہیں ہیں، یہ سننے والی باتیں ہیں. ہر بندہ اپنے دل میں میرے سے یہ گناہ ہوا ہوگا شاید میری وجہ سے. لیکن اس وقت کون ہے جو ایک پاؤں بھی پیچھے کرے؟ اتنے لوگوں کے اندر اپنی رسوائی ہو، دل میں رو کہ اس نے کہا اللہ جی گناہ گار ہوں لیکن بندہ تو دے رہا ہوں، آج بندوں میں تو نہ رسوا کرنا، بندوں میں نہ رسوا کر. اللہ نے فوراً وہی بھیجی، کہا مانگو دعا کا سب آئے گی بارش میں. اللہ جی اب بھی آپ نے کہا ہے میرا بدلہ، اور فرمایا جب میں نے کہا تھا تب تک وہ میرا نافرمان تھا، اب وہی سب سے پیارا بندہ ہے، اسی کے بدلے میں تمہیں بارش دوں. کتنی لمحے کی بات ہے. وہ توبۃ النصوح والا واقعہ. اس نے کہا بس آج سچی توبہ اور مل کے اس کے بعد وہ اللہ کا نیک اور ولی بن گیا. اور بے شک کوئی بستی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اس آخری عذاب کا بتا دیا ہو کیا عذاب آنے والا ہے اور انہوں نے توبہ کر کے ایمان لایا ہو تو ہم نے ان کو عذاب سے بچایا ہو سوائے نوح علیہ السلام و یونس علیہ السلام کی قوم کی. جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا. جو ہی وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں ہم نے مہلت دی. اور اگر یہ اس قصے کا پورا قصہ کیا ہے مختصر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. تو اچھا ایک اور اس قوم کی مزے کی بات ایک اور بھی ہے، جو بھی کوئی نبی یا رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کی آپ کا مقام عرفہ والا ان کے مقام آپ کے بھی انکار کرنے والے ہیں. آپ کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ 100% جتنی لوگ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جن کے 100% لوگ مسلمان ہو، ایک بھی کافر نہیں بچا. یہ ان کا خاص ہر نبی کا ایک موجزہ ہے، ہر نبی کی یہ ان کا خاص ہے. اس کے ان کے علاوہ اور کو میں نے جو تفسیر میں پڑھا واللہ کہ ان کی قوم کا کوئی ایک بندہ بھی کافر نہیں بچا تھا، سارے کے سارے ایمان لے گئے. اتنا بڑا ایک ان کے اوپر اللہ کا کرم ہوا. تو یہ یونس علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اپنی قوم کو. اور یہ قوم کہا جاتا ہے کہ عراق کے علاقے میں ٹھیک ہے جی نینوا اس جگہ کا نام اس وقت جس وجہ سے نون جو ہے نا مچھلی کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو کیونکہ ان کا قصہ مچھلی کا ہے. دوسرا علاقے کا نام بھی نینوا ہے، نون اور نینوا اور وہ سارا ملا کے آپ کا نام بھی یونس علیہ السلام. یہ ساری ایک اس کا پس منظر ہے. سر اس علاقے کو مدائن بھی کہتے ہیں. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو میں نے پڑھا فی الحال نینوا اس کا نام، اگر ابھی کو اس کا نام تبدیل ہو تو میرا علم میں نہیں ہے. عراق کا علاقہ نینوا بتایا گیا ہے، مزید اس پہ ہم ہسٹری میں سرچ کر سکتے ہیں. اچھا المختصر آپ نے تبلیغ کی، قوم نے نہ مانا. آپ جس طرح ہر نبی کا نوح علیہ السلام ہر نبی نے میں نے اللہ کی تبلیغ کیا نہیں مانتے، اب ان کے اوپر ہے
نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے، ان کو ختم کر دے، تباہ و برباد۔ اللہ نے کہا کشتی بناؤ، بندے بچو گا۔ اسی طرح اچھا یونس علیہ السلام کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، پریشان نہیں ہونا یہاں، ہم نے سمجھنے کے لیے اللہ کے سارے نبی معصوم ہے، پاک ہے، ہر کام میں حکمت ہے، لیکن یونس علیہ السلام جو یہاں پہ تھے نا، یہاں پہ وقتی طور پہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھوڑا مختلف ہو گیا۔ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں اختیار نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت کے بستی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر نوح علیہ السلام نے یہ کہا نا اللہ جی عذاب بھیج، تو پھر اللہ نے اجازت دی تھی کہ آپ کشتی بناؤ اور اپنے بندے ہلاک کرو، باقیوں کو غرق کروں گا۔ اسی طرح آج سمود جن قوموں پہ جو بھی عذاب ہے، اللہ کے نبی کو اجازت ملی کہ اب آپ بیچ میں سے نکل جائیں، اپنے ماننے والوں کو ہلاک کریں، میرے کے اوپر ہے عذاب بھی۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے ابھی یہ پیغام نہیں دیا، اتنا بتا دیا گیا، آپ نے عذاب مانگا کہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ بھائی میری بات نہیں مانتے، میں ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ پیغام نہیں بھیجا، اتنا بتایا کہ ان کو 3 دن بعد ان پہ عذاب آ جائے، لیکن ساتھ یہ حکم نہیں دیا، یہ بات نہیں ہوئی کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں۔ اصل اس کی حکمت یا وہ کیا وہ اللہ اس کے رسول دے کر جاتا ہے۔ آپ اپنے قوم کے غصے کی وجہ سے میری بات نہیں مانتے، آپ خود سے اپنی قوم کو چھوڑ کے کہ ادھر تو بھی عذاب آنے والا ہے اور آپ جنگل میں چل پڑے۔ آگے چلتے چلتے آگے دریا کا کنارہ آ گیا، وہاں پہنچے، وہاں ایک کشتی بھر رہی تھی مسافروں سے، اسی کشتی میں کہ اس بستی میں تو عذاب آئے گا، میں ادھر سے جو ہی کشتی میں بیٹھے، کشتی میں مثال ہے پہلے کشتی میں 10 بندے بیٹھ سکتے ہیں، آپ 11 میں چلے گی، یوں مثال لیں، کشتی کا وزن اس کی لمٹ سے زیادہ ہو گیا، کشتی ڈولنے لگی۔ انہوں نے آپس میں کہا جی قرآن نکالتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ بیچ میں سے اترے۔ اب جب سفر ہوتا ہے نا تو وہ ہر وقت کہتا ہے یار میں نہ تو کوئی دوسرا ہی اترے، میں سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں، کوئی بھی نہیں۔ باہر قرآن ڈالا پہلی دفعہ یونس علیہ السلام کا نام، دوسری دفعہ ڈالا یونس علیہ السلام کا نام، تیسری دفعہ قرآن ڈالا یونس علیہ السلام کا نام کہ ان کو کشتی سے اتارو تو کشتی چلی جائے گی، نہیں تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دریا کے بیچ میں چاروں طرف پانی، یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی۔ جب دریا میں چھلانگ لگائی، حکمت الہی سے مچھلی آئی، اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے، میں جب چھوٹا تھا، بچے بیٹھے ہیں یا جتنا علم تو میں سوچ نہیں یار یونس علیہ السلام بندہ اور مچھلی، مطلب ہمارا کنسیپٹ تو کلو 1.5 کلو والی مچھلی آج کرے تو ٹنوں کے حساب سے مچھلی ہوتا ہے، جہازوں سے بھی بڑی مچھلی ہے۔ قرآن نے کتنا عرصہ پر تو اس کے اندر انسان، ایک انسان نہیں کئی سنبھال سکتے، پوری دنیا اندر اللہ کی حکمت سے اس نے منہ کھولا پورا جناب یونس علیہ السلام اندر۔ اور حضور ہم کے حدیث کا مفہوم آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو اپنے اندر سنبھالے رکھ لے، اس کی ہڈی کو بھی نہیں توڑنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اندھیرا گھپ اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید مثال روایات کے مطابق، پھر آپ نے پاؤں ہلایا تو آپ کو لگا کہ میں زندہ ہوں، پھر آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر روایات کے مطابق وہاں پہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے یہ دعا کی اللہ جی میں نے اس جگہ پہ عبادت کی ہے، اس جگہ کو عبادت گاہ بنایا ہے، شاید اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں بنایا ہو، مچھلی کے پیٹ میں پہلے کس نے نماز پڑھی ہو، اللہ جی اس کے صدقے میرے حال پہ کرم کر، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ ادھر یونس علیہ السلام کا یہ معاملہ چل رہا ہے، ادھر قوم نے کیا کیا، قوم نے جب دیکھا پہلے دن بادل اور وہ معاملہ عذاب کا جو آنا تھا وہ دیکھنا لگ پڑے کہ تو عذاب آنے لگا، قوم اٹھ پڑے سارے، ڈر گئے کہ عذاب آئے گا، ان کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دی اور وہ بھاگے ہر جگہ اپنے نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر یونس علیہ السلام نہیں مل رہے، جنگلوں میں آگے پوچھے، آپ سارے بچے عورتیں جوان مرد بوڑھے سارے نکل پڑے جنگلوں میں، اور ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار اللہ کے آگے گریہ ازاری، اللہ معاف کر دے، اللہ بچا لے، اپنے نبی کے صدقہ انہیں پکا پتہ چل گیا کہ نبی بھی غائب ہے، چلے گئے، لہٰذا حالات بھی نظر آ رہے ہیں، تو اب عذاب آیا کیا، سب نے سچی توبہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، جانوروں کے جو بچے تھے ان کو بھی دودھ پلایا، 40 دن اور رات، واللہ عالم جو ادھر بھی یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن، ادھر بھی وہ 40 دن ادھر ہے اور یہ 40 دن ہے، وہ ادھر توبہ استغفار دعا کی جا رہی ہے، قوم ادھر توبہ استغفار دعا کی جا رہی ہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے ان کے اوپر سے عذاب دور کر دیا۔ وہاں بھی اللہ نے یونس علیہ السلام کو اس گھپ اندھیرے کے اندر، اور مزے کی بات وہاں پہ میں نے اس سے پہلے کسی صورت میں ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی مخلوق ہے چاہے ہوا کے اندر پرندہ بھی ہے تو اس کو اس کی تسبیح پتہ ہے کہ میں نے، یا اس کی عبادت کا طریقہ اسے پتہ ہے میں نے اڑنا بھی ہے، اپنا کام بھی کرنا ہے، ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، جیسے ہمارے لیے نماز ہے اور ہم نے اپنی نوکری معاملات میں کام کاروبار اور ساتھ نماز،
تو اس لیے جب آپ سمندر میں گئے تو آپ نے اللہ کے اذن سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سمندری مخلوق کی تسبیح ہے، جو سمندر کے اندر دریا کے اندر جو ہوتی ہے نا مخلوقات، ان کی تسبیح یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان سے لی وہ پڑھی، پڑھ کے دعا کی، اور یہ الفاظ جیسے موضوع لمبا ہوا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یا رب لک الحمد، اور اس طرح کی آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ یہ الفاظ پڑھیں تو 17 یا 19 الفاظ ابھی ہم منہ سے نہیں نکالیں گے، فرشتے آپ کے ہونٹوں سے لے کے سیدھے جا کے عرش کے فرشتوں کو پہنچائیں گے۔ مدنی مسجد کے اندر فلاں نمازی نے اللہ جی تیرے لیے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک پڑھا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا پڑھا ہے۔ ایسے کیسے منہ آپ بول نہیں رہے ہوں گے، آپ کے منہ سے اٹھا کے فرشتے سیدھے عرش کے اوپر جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا تھا ان کو دیں گے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اسی طرح جب آپ نے یہ الفاظ پڑھے تو فرشتوں نے ڈائریکٹ وہ الفاظ اٹھا کے سیدھے عرش کے فرشتوں کے پاس، جب آواز وہاں پہ گئی تو وہ فرشتے عرش کے فرشتے کہتے ہیں اللہ جی یہ آواز کوئی سنی سنی لگ رہی ہے، جس نے پڑھے یہ الفاظ آواز سنی سنی ہے لیکن سمجھے اور دبی دبی آواز ہے، کم آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا پیارا یونس ہے جو اس وقت سمندر کی تہ اندھیروں کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اور وہاں سے میری تصویر وہاں بیٹھا۔ کیوں اللہ جی؟ اس نے یہ معاملہ ہے، اس قوم کو کہا عذاب آئے گا، میں نے کہا نہیں، اور وہ خود چلا گیا، قوم نے توبہ کر لی، میں نے عذاب روک لیا، کیوں گیا میری اجازت کے بغیر؟ اللہ جی اس یونس وہ یونس دن رات تیرا ذکر کرتا ہے، دن رات تیری تبلیغ کرتا ہے، دن اور رات اس کی نیکیاں ہم تک پہنچتی ہیں کہ وہ دنیا میں نیکیاں کر رہا ہے۔ اللہ جی ان اعمال کے صدقے اس کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کی توبہ قبول کر دی، اس کو مچھلی کو حکم دیا جاؤ اور جا کے سمندر کے کنارے اس کو اپنے منہ سے نکال دو، اگل دیا، اور پھر جیسے بچہ جنا جاتا ہے بالکل ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور زندہ کوئی جانور یا بچہ اور جو بھی تو وہ، لیکن اس میں طاقت سکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے یونس علیہ السلام بھی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، پھر آپ وہاں پہ پھر کدو کے بیل اگلی یا کوئی بیل اس کے سائے میں، پھر وہاں پہ بکری کا دودھ آپ کو اللہ نے حکمت کر کے جو بھی تھا، پھر آپ دوبارہ آئے، قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ سارا معاملہ تھا۔ اس سارے معاملے کے اندر کیا ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی بندے کو زندہ رکھ سکتا ہوں، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ہر اندھیروں تہ در تہ اندھیروں کے اندر اگر میں اپنے بندے کی حفاظت کرنا جانتا ہوں نا، تو ہماری تو مشکلات کوئی بڑی ہے ہی نہیں، وہ ہمیں ہر جگہ حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی غلطی کوئی، ہم یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ کی یونس، ہم اپنی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولے سجدہ صاحب آپ سے فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے میں بھی اٹھی ہے تو آپ نے وضو نہیں، بغیر وضو کے آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل ہے جاگتا ہے، تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ صرف مقصد یہ تھا تاکہ کیا تک بندے کو پتا ہو کہ اگر میرا امتی نماز میں بھولے گا تو وہ سجدہ صاحب کو طریقہ سکھانا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام صرف یہ ہم قوم کو یہ دینا تھا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، آپ کہیں گناہوں میں اندھیروں میں ڈوب جائیں، کہیں اتنی برائی کسی میں گر کے اتنے نیچے بھی چلے جائیں، آپ لا الہ الا انت سبحانک پڑھیں، میں آپ کو اوپر اٹھا کے اس مشکل سے باہر نکال کے تمہیں گناہوں کی دلدل سے باہر نکال کے تمہاری توبہ استغفار کو قبول کروں۔ اور یہ الفاظ سیدھے میرے عرش کے فرشتوں کے پاس آئیں گے، وہ مجھے بتائیں گے اللہ جی تیرا فلاں بندہ کہہ رہا ہے مجھ سے گناہ ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یونس علیہ السلام کے صدقے، اس آیت کے صدقے مجھے بھی معاف کر دے جیسے تو نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ اور یہ تھا آج کا موضوع کہ تو کوئی نہ تھی بستی ایمان لاتی، اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یونس علیہ السلام کی قوم کہ جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا سے ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر تمہارا رب جانتا ہے، بس آپ نے 2 منٹ دے دیں مجھے، کہ زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان، یعنی اللہ کا تم تبلیغ کرتے جو لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوں، جس کے دل کے اندر ہدایت ہوگی اسے اللہ مسلمان بنائے گا۔ آپ اپنا کام کریں اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، جو بھی ایمان لائے گا وہ اللہ کے حکم سے لائے گا، اللہ کے حکم۔ تو یہ بھی ایمان لائی، ان کی قوم بھی اللہ کا حکم تھا ورنہ ان کے اوپر عذاب آ جاتا، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں ہوتی، ان کے پاس عقل تھی انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ فرماؤ دیکھو آسمان اور زمین میں کیا ہے، آیتیں رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کی نصیب میں ایمان نہیں۔ جو اللہ کی آیتیں ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، یونس علیہ السلام کو معجزہ، کوئی بھی معجزہ ہے وہ ان بندوں کو کچھ بھی نہیں دیتے جن کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی۔ معجزے سن کے ان کے دل تڑپتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کے اندر کوئی ایمان کی راگ موجود ہوتی ہے، تو انہیں کا کس چیز کا انتظار ہے مگر انہیں لوگوں کے دلوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے
یہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلی قوموں کے اوپر عذاب آ گیا، یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی عذاب ہے، استغفرنا، یا قیامت کے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ فرما دو تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخری آیت، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ بات یہی ہے ہمارے ذمہ ہے، مسلمانوں کو نجات دینا۔ اللہ اگر بچائے گا تو مسلمانوں کو بچائے گا، رسولوں کو بچائے گا، ان کے ماننے والوں کو بچائے گا، اس کے علاوہ اللہ سب کو ڈبو دے گا۔ جب بچانا ہوتا ہے تو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی 40 دن زندہ رکھ کے بعد نکال کے بچا لیتے ہیں، اور جس کو مارنا ہوتا ہے وہ ایک دن یہاں سے بھی گرے کے سامنے بیٹھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اگر ہم سے کوئی گناہ، کوئی بھوکی یا کوئی مصیبت یا تکلیف یا کوئی آزمائش میں ہم گر گئے اور ہمیں یہ لگے کہ اب ہم اس سے باہر تو نکل سکتے نہیں ہیں، وہاں پہ لا الہ الا انت سبحانک پڑھ کے توبہ کر کے یہی آیات پڑھ کے اللہ سے دعا معافی مانگے، اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔